بسم الله الرحمن الرحيم يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقرا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مطلب 4-5 شعر سماعت فرما لیں کہ جھوٹی شہرت اور عزت نہ انا کے واسطے، جھوٹی شہرت اور عزت نہ انا کے واسطے، مومنو بس کام کرنا تم خدا کے واسطے، مومنو بس کام کرنا تم خدا کے واسطے، جھوٹی شہرت اور عزت نہ انا کے واسطے، مومنو بس کام کرنا تم خدا کے واسطے، کہ سارے عالم کو شفا دیتے ہیں خود دیکھیں مگر، سارے عالم کو شفا دیتے ہیں خود دیکھیں مگر، چادر زہرا شفا ہے مصطفیٰ کے واسطے، چادر زہرا شفا ہے مصطفیٰ کے واسطے، کہ انبیاء جن و ملک تعظیم میں جس کے اٹھیں، انبیاء جن و ملک تعظیم میں جس کے اٹھیں، اٹھ رہا ہے وہ نبی بس سیدہ کے واسطے، اٹھ رہا ہے وہ نبی بس سیدہ کے واسطے، کہ کچھ نہ ہوتا دہر میں بس خلق یہ دنیا ہوئی، کچھ نہ ہوتا دہر میں بس خلق یہ دنیا ہوئی، مصطفیٰ کے واسطے اور مرتضیٰ کے واسطے، مصطفیٰ کے واسطے اور مرتضیٰ کے واسطے، کہ اے خدا عباس سا بیٹا مجھے کر دے عطا، اے خدا عباس سا بیٹا مجھے کر دے عطا، مرتضیٰ کے ہاتھ اٹھتے ہیں دعا کے واسطے، مرتضیٰ کے ہاتھ اٹھتے ہیں دعا کے واسطے، کہ انبیاء کو بھی نہ دی مہلت کبھی بھی موت نے، انبیاء کو بھی نہ دی مہلت کبھی بھی موت نے، موت بس رکتی ہے دیکھیں فاطمہ کے واسطے، موت بس رکتی ہے دیکھیں فاطمہ کے واسطے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. اللهم صل على محمد سخن دے رہا ہوں الاسلام والمسلمین علیہ جناب مولانا سید انصار حسین نقوی صاحب قبلہ خدمت میں ان کے استقبال کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رحم الله من قرأ الفاتحة.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمي الحاشمي القرشي العبقري رسول الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى وزيره وخليفته غالب كل غالب مقلوب كل طالب مولانا علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. اس آیے کے ذیل میں کچھ عرض کرنے سے پہلے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے تمام جملہ مومنین مومنات اور حاضرین کے محترمین و محترمات اور بالخصوص ہمارے جامعہ آل بیت کے بہت ہی مخلص کارمند جناب حسن مومن صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، ان کی روح کو وصال کریں. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. جس آیت کو میں نے اپنا عنوان کلام قرار دیا ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منصب کو بیان کرتا ہے، ان کے کام کو بیان کرتا ہے، ان کے بھیجے جانے کو بیان کرتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خداوند عالم نے جو بھیجا ہے کیا بنا کے بھیجا ہے. قرآن کی یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ وما محمد الا رسول. محمد کے سلسلے میں کسی اور چیز کی فکر تمہاری یا محمد کے سلسلے میں کوئی اور فکر تمہارے ذہن میں نہ آنے پائے. محمد رسول ہے، رسالت لے کر ان کو بھیجا گیا ہے، رسالت دے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں میں بھیجا گیا. لہذا تمہارے ذہن میں یہ نہ آنے پائے کہ محمد عبداللہ کے بیٹے ہیں، تمہارے ذہن میں یہ نہ آنے پائے کہ محمد فلانے کے شوہر ہیں، تمہارے ذہن میں نہ آنے پائے کہ محمد مکی ہیں، ہم جیسے بشر ہیں. نہیں، محمد کیا ہیں؟ رسول ہیں. محمد کیا ہیں؟ رسول ہے. یہ بات تمہارے ذہن میں ہر وقت رہنی چاہیے. کیوں رہنی چاہیے؟ جب تم اس بات کو اپنے ذہن نشین کر لو گے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، تو پھر اب ان کی کسی بھی فعل پر انگلی نہیں اٹھاؤ گے، کسی بھی بات پر تم نکتہ چینی نہیں کرو گے. کیوں؟ جب یہ تمہارے ذہن میں بیٹھ جائے تب تم اس آیت تک پہنچ جاؤ گے. کون سی آیت؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. سبحان اللہ. دیکھیں ہوا کیا تاریخ میں، ہوا کیا تاریخ میں. اس سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ جو کہا جا رہا ہے وما محمد اللہ رسول، محمد کچھ نہیں ہے مگر یہ کہ رسول ہیں. یہ کوئی معمولی رتبہ نہیں ہے رسالت کا. خود اصول کافی میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے ملائکہ مقربین پر کچھ نبی اور مرسل کو سید اور سردار بنایا ہے. ان میں سے کون کون ہے؟ آپ فرماتے ہیں ان میں سے سب سے پہلے نوح ہیں، پھر ابراہیم ہیں، پھر موسیٰ ہیں، پھر عیسیٰ ہیں، پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. ملائکہ مقربین پہ کچھ انبیاء مرسل
ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے. اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فیض کاشانی صاحب نے اس کو اپنے اس میں لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بہت ہی مشہور حدیث ہے اس سلسلے سے. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ان اولو العزم پیغمبر پہ فضیلت دی، مجھ کو ان کا سردار بنایا ہے. کوئی معمولی چیز نہیں یہ رسالت جو اللہ کہہ رہا ہے کہ محمد کچھ نہیں ہے مگر ایک رسول. اور آپ کے ذہن میں یہ حدیث بھی موجود ہے، حدیث قدسی. آپ جانتے ہیں کہ خداوند نے یہ تمام کائنات کی اشیاء اور خود کائنات کو جو خلق کیا ہے وہ صدقہ ہے رسول عربی کا. سبحان اللہ. اگر کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ کہہ رہا ہے کہ اے میرے رسول، اگر آپ کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو خلق تخلیق کو ترس جاتی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات کی وجہ سے، ان کی وجہ سے ہی اس کائنات کی تخلیق ہوئی. اب آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہا ہے قرآن کریم؟ کہہ رہا ہے کہ ہم نے محمد کو رسول بنایا ہے. لہذا اب آتے ہیں تاریخ کی طرف. لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول ہی نہیں سمجھا. تعجب ہوگا بعض لوگوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے رسول نہیں سمجھا. آپ جتنے بھی اشکالات رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ دیکھتے ہیں، چاہے وہ صلح حدیبیہ کے بعد ہو، چاہے وہ فتح مکہ کے بعد ہو، تمام اشکالات اس عنوان پہ نہیں ہے کہ رسول معاذ اللہ کچھ جانتے نہیں ہیں. نہیں، جب بھی شک کیا گیا ہے، جب بھی بات کہی گئی، رسالت کے عنوان سے بات کی گئی. سبحان اللہ. یعنی کسی کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ شک نہیں ہوا، ان کے رسول ہونے پہ شک ہوا. سبحان اللہ. قرآن کریم اسی چیز سے روکنا چاہ رہا ہے. یہ سمجھ لو کہ رسول، یہ جو ہمارا محمد ہے، یہ کچھ نہیں ہے مگر یہ کہ رسول. سبحان اللہ. جب یہ بات تمہارے ذہن میں بیٹھ جائے گی تو اب یہ تم کو اشکال کرنے کا جو تمہارے اندر ایک لفظ ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے ہوکا، یہ جو تمہارے اندر ہر کسی کو ٹوکنے کا تمہارے اندر وہ ہے غریزہ ہے، یہ ختم ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ رسول خدا ہے. اور رسول خدا، آپ دیکھیں قرآن کریم نے کس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور سیرت دونوں کو پیش کیا ہے. غور فرمائے. آپ کسی بھی تاریخ سے، چاہے وہ ابن ہشام کی سیرت ہو، چاہے جس سے بھی ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اگر آپ لیں گے تو آپ کو یہی نتیجہ آخر میں آ کے ملے گا کہ فلانے صاحب نے اسلام قبول کیا تو اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ کھڑے ہو کے پیشاب کرتے تھے، لیکن اسلام کے بعد انہوں نے کھڑے ہو کے پیشاب نہیں کیا. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی جگہ پر بخاری نے بیان کیا، اسی جگہ پہ کیا بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہو کے پیشاب کرتے دیکھا گیا معاذ اللہ. کیوں یہ بیان کیا گیا؟ یہ اسی بنیاد پہ بیان کیا گیا کہ انہوں نے رسول کو رسول نہیں سمجھا. انہوں نے رسول کو رسول نہیں. ایک مسلمان ہونے والا شخص اتنا محتاط ہے کہ وہ کھڑے ہو کر بعد الاسلام کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرتا، اور وہ کہ جو اس رسالت اور اس نبوت کا لے کر آنے والا ہے، اس پیغام کو لے کر آنے والا ہے، وہ معاذ اللہ کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے. قرآن نے خود صورت بھی پیش کی ہے رسول کی اور سیرت بھی پیش کی ہے رسول کی. علامہ عطا اللہ جداری صاحب کا وہ اس سلسلے میں بہت ہی، یعنی تقریباً مجھے یاد ہے غالباً 40 آیتیں انہوں نے پیش کی تھی سورت رسول پہ. لیکن میں اس کو میں نے کہاں لکھا، کس ڈائری میں لکھا، میں بھول گیا اس کو. لیکن ان میں سے میں دو جو ہے وہ آپ کی خدمت میں جو مجھے یاد ہے اس وقت پیش کر دوں. آپ فرماتے ہیں کہ کسی سے سیرت لینے کی ضرورت نہیں رسول کی. رسول کی سیرت لینا ہے تو قرآن سے لو. رسول نے جب اللہ نے رسول کی زلفوں کو دیکھا تو کہا واللیل، اور جب اس کے چہرے کو دیکھا تو کہا والفجر. سبحان اللہ. قرآن ایک ایک چیز کو، یعنی خداوند عالم رسول کے ایک ایک یعنی چہرے کو دیکھتا ہے، کبھی بال کو دیکھتا ہے، کبھی بدن کو دیکھتا ہے، اور ایک ایک آیتوں کو پیش کرتا چلا جاتا ہے. عزیزان محترم، اسی طریقے سے قرآن کریم نے اور بھی بہت سی چیزوں کو بیان کیا رسول کے. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ کے نشانے اور اس کے دقیق ہونے کو دیکھا تو یہ نہیں کہا کہ اے رسول جو آپ نے کیا وہ صحیح کیا، نہیں، بلکہ کہا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى. سبحان اللہ. توجہ ہے آپ کی. یہ نہیں کہا کہ اے رسول آپ نے بہت صحیح مارا،
نہیں بلکہ نشانہ اتنا دقیق تھا کہ آپ کا نشانہ میرا نشانہ ہو گیا. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ خداوند عالم نے جب ان کے ارادوں کو دیکھا, ان کے مستحکم ہونے کو دیکھا, ان کے پائیدار ہونے کو دیکھا, تو یہ نہیں کہا کہ آپ کا ارادہ بہت اچھا ہے یا رسول اللہ, نہیں کہا وما تشاؤون الا ان شاء اللہ. یہ تو کچھ سوچتے ہی نہیں, کرتے ہی نہیں مگر یہ کہ جو خدا چاہتا ہے. یہ ہم کو یہاں سے لینا ہے سیرت رسول, وہاں سے نہیں لینا جہاں سے دوسرے لوگ لیتے ہیں. خداوند عالم نے دونوں چیز کو, سیرت کو بھی رسول کی پیش کیا ہے اور صورت کو بھی رسول کی پیش کیا, دونوں چیزوں کو پیش کیا. مشکل یہ ہو گئی کہ ہم نے سیرت کو اور صورت کو وہاں سے لیا, ان لوگوں سے لیا کہ جو جن کو نہ سیرت کی خبر تھی نہ صورت کی خبر. وہ اسی میں اٹک کے رہ گئے کہ رسول کنگھی کیسے کرتے تھے, سبحان اللہ, کنگھی کے لیے کس چیز کا استعمال کرتے تھے, اسی میں اٹک کے رہ گئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات, اللہم صلی علی محمد بڑی عظیم ذات. قرآن کہہ رہا ہے کہ محمد کچھ بھی نہیں ہے سوائے رسول. بس پتہ یہ لگا کہ ایک ہدف ہے بھیجے جانے کا. وہ سورہ جمعہ کی وہ کہ یہ جو ہے ان کا کام ہے تزکیہ نفس کرنا, آیات کی تلاوت کرنا, حکمت کا پیش کرنا, یہ تمام اپنی جگہ پر. اصل بات یہاں دیکھیں آپ کتنا احترام ہے خداوند عالم کے نزدیک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی معمولی بات نہیں. اولو العزم انبیاء, قرآن کریم اولو العزم کے علاوہ بھی دوسرے جو انبیاء ہیں, قرآن کریم نے ان جو تخاطب, جو مخاطبہ ان سے استعمال کیا ہے کیسا ہے. یا آدم اسکون انتا و زوجک, یا آدم کہا ہے اے آدم. آپ دیکھیں تو جناب ابراہیم کتنے بڑے نبی ہیں, لیکن جس وقت باپ اور بیٹے نے میں گفتگو ہوئی اور دونوں کا ارادہ بن گیا کہ پروردگار کے آگے جھک جانا ہے, قتل کے لیے وہ بھی تیار اور یہ قتل کرنے کے لیے تیار. قرآن کیا کہہ رہا ہے, وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ, آواز لگائی خدا نے اے ابراہیم. تو جو فرمایا, لیکن ایک مرتبہ پورے قرآن میں کہیں پر اللہ نے یا محمد نہیں کہا. یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے گوشہ ہے. رسول کو کہیں پر یا محمد نہیں کہا. 4 جگہ محمد, کلمہ محمد آیا پورے قرآن میں, اور اگر اس سورے کا نام کے جو محمد ہے اس کو جوڑ لیں تو 5 جگہ آ گیا. اور ایک جگہ احمد آیا جہاں پر جناب عیسیٰ کہتے ہیں یاتی من بعد اسمہ احمد, میرے بعد ایک نبی آئے گا کہ جس کا نام احمد ہو. بعض علماء نے کہا ہے کہ نون والقلم وما یسطرون, یہ نون جو ہے یہ بھی نام محمد ہے. بعض نے یہ بھی کہا کہ یاسین بھی نام محمد ہے. لیکن جو کلمہ محمد جس سے بحث ہوتی ہے, جو ہم کرنا چاہتے ہیں یہاں پر, وہ یہ کہ 4 بار قرآن میں آیا اور 1 بار کلمہ احمد آیا. یہ 2 ایسے نام تھے کہ جو دونوں نام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے ہی مشہور تھے. سبحان اللہ. دادا نے جناب عبد المطلب نے نام رکھا بیٹے کا, پوتے کا محمد, اور ماں نے نام رکھا پکارنے والا احمد. یہ دونوں ایسے نام ہیں کہ جو مشہور تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. پورے قرآن میں آپ دیکھ ڈالیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی خداوند عالم نے یا محمد کہہ کے نہیں پکارا. جب بھی خداوند عالم نے رسول کو پکارا ہے تو کسی خاص صفت, مثلا جب خداوند عالم نے کملی اوڑھے دیکھا تو کہا یا ایھا المزمل. سبحان اللہ. خداوند عالم نے جب ان کے قیام کو دیکھا, ان کی عبادتوں کو دیکھا تو کیا کہا, قم اللیل الا قلیلا. سبحان اللہ. یہ نہیں کہا کہ محمد آپ کم عبادتیں کریے, آپ کم پڑھیے, یا مثلا آپ پڑھ رہے ہیں بہت اچھا پڑھ رہے ہیں, نہیں آپ اتنا ہی پڑھتے رہیے. نہیں, خداوند عالم بہت ہی احترام کا قائل تھا. لیکن ہوا کیا, تاریخ جن سے ہم تک پہنچی انہوں نے تاریخ کو ایسا مسخ کر دیا, ایسا مسخ کر دیا, کچھ ایسی ذاتوں کو بلند کرنے کے لیے کہ جو اتنی پست تھی کہ ضرورت تھی کہ رسول کی ذات کو پست کیا جائے تاکہ یہ بلند. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اتنا گرایا گیا کہ ان پست کو تھوڑی سی بلندی مل جائے.
لیکن یہ شاید بھول گئے تھے کہ جن کو خدا گرا دے ان کو کوئی چیز بلند نہیں کر سکتی. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بارے دیگر نعرے صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بہت ہے اس سلسلے میں، لیکن یہ ہے کہ میں بعض چیزوں کو اپنے ناظرین کی خدمت میں چونکہ پیش کرنا چاہتا ہوں، لہذا وہ بات جو استدلال یہاں پہ موجود ہے اور دوسری چیزیں جو مثلا ہے کہ بحث فلسفی اور منطقی ہے، میں اس کو یہاں پہ چھوڑنا چاہتا ہوں، چونکہ ہمارے ناظرین بھی جو ہے وہ دیکھتے ہیں اردو زبان سے ہیں، ضروری نہیں کہ مثلا ہے کہ ہر کا علم جو ہے وہ اسی حساب سے وہ سمجھ بھی لے. خیر میں ان کو چھوڑتا ہوں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات گرامی ہے یہ تمام انبیاء کے اوپر سید و سردار یہ ذات. بعض لوگ اسی میں پھنسے ہوئے ہیں کہ رسول کی ذات نوری ہے یا خاکی ہے. بعض نے کہا کہ نہیں صرف نوری ہے، بعض نے کہا صرف خاکی ہے. عزیزان محترم، یہ جو آیا ہے ہماری ہدایت کے لیے، اس کا اتصال دیکھو کہاں سے ہے. اگر خاک سے اتصال ہے سبحان اللہ تو تم نوری ہونے کا انکار کر دو، اور اگر صرف نور سے متصل ہے، خاک سے اس کا ذرہ برابر وہ نہیں ہے، تم اس کے خاکی ہونے کا انکار کر دو. معاملہ یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کہ وہ جو روح ہے جو اس بدن پہ قابض ہے، حاوی ہے، وہ اتنی زیادہ قوی ہے کہ اس خاکی بدن کو کلعدم کر دیا ہے. سبحان اللہ. تو جو فرمایا اس خاکی بدن کو اس نے کلعدم کر دیا، گویا اتنی قوی روح وہ ہے کہ اب اس بدن کا وجود پتہ ہی نہیں لگتا. ہمارے اور آپ کے یہاں کیا ہے؟ ابھی کل مولانا نے پڑھا کہ شیطان نے کیا کہا کہ اگر آدم کیے کوئی تو میری دو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے کیا کہیں گے؟ کیا ان کے ساتھ شیطان نہیں لگا ہوا تھا؟ حتماً لگا ہوا تھا. لیکن اس کو اہل سنت نے بھی قبول کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس حدیث کو انہوں نے بیان کیا. کیا بیان کیا؟ کہا کہ میں نے اس کو اپنا مسلمان بنا لیا. اہل سنت بھی اس بات کو آپ دیکھیں، جو رسول توجہ فرمائے، جو رسول شیطان کی اولاد کو مسلمان بنا لے، وہ رسول ان بدوؤں کے اوپر اگر کام کرے تو انہیں سلمان اور ابو ذر نہ بنا سکے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لیکن مسئلہ کہاں پر آیا؟ آپ نے اس دوسری حدیث کو بھی سنا ہوگا. دوسری حدیث کیا ہے؟ انہوں نے ذکر کیا، مولانا نے اس کو بھی ذکر کیا. دوسری حدیث یہ تھی کہ بھائی صاحب شیطان ان کو دیکھ کے بس پتہ یہ لگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شیطان کو اپنا مسلمان بنایا تھا وہ اس کی نسل تھا، اور یہ تو ان کے باپ تھے. سبحان اللہ. تو جو فرمایا آپ نے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. بڑی عظیم ذات ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے اس موضوع کا جو انتخاب کیا وہ اسی لیے چونکہ سلسلے وار ہو رہی تھی، ورنہ میرا موضوع جو ہے وہ یہ تھا کہ عقل اور عقل کے سلسلے سے گفتگو کرتا میں. لیکن یہ ہے کہ میں نے کہا کہ چونکہ اب تین جو ہے وہ ذاکر ہم سے پہلے تین خطیب نے جو ہے وہ ایک ہی موضوع پہ بات کیا ہے، تو میں بھی جو ہے وہ اسی موضوع کو انتخاب کرتا ہوں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب بھیج دیا اس کائنات میں، بعض لوگوں کو ابھی اسی بات پہ شک ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے معجزے ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، اسی پہ شک، جبکہ تاریخ بھری پڑی ہے. تاریخ بھری پڑی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کسرا کے کنگورے گرے، 14 کنگورے یا 17 کنگورے، دیواروں میں قصر کے دراریں پڑ گئیں. ایک نور جس وقت ولادت آپ کی ہوئی تو ایک نور زمین سے لے کے آسمان تک ایسا ساطع ہوا کہ مدینے کی گلیاں روشن، مکے کی گلیاں روشن ہو گئی. سبحان اللہ. ایک واقعہ اسی کے ضمن میں عرض کر دوں، اور یہ پیغام ہے ان افراد کے لیے کہ جو عالم دین نہیں ہے. اچھا یہ بھی بڑا عجیب جو ہے وہ عالمیات نے یہاں کا ڈاکٹر جو ہے وہ پڑھتا ہے، پڑھ کے ایک جگہ پہ پہنچا، اس کے بھی پڑھنے میں پیسہ لگتا ہے. عالم ہے وہ بھی پڑھتا ہے، فری میں تو نہیں پڑھتا نا. کاپی کتاب قلم سے لے کے اس کے رہنے کھانے پینے سارے کا انتظام ہوتا ہے، پیسہ لگتا ہے کہ نہیں لگتا.
قوم یہ سمجھتی ہے فلم پڑھتے. وہ پڑھ لکھ کر وہاں پر پہنچا, ایک نسخہ لکھوانے پہنچ جائیے آپ اس کے مطلب میں, لکھنے کے بعد فوراً پیسے فیس. عالم دین بیچارہ پڑھ لکھ کر ایک مقام پہ پہنچا, 10 گھنٹے اس کے بعد 10 سوال, 10 گھنٹے 10 سوال, 10 گھنٹے ان سے باتیں رہیں گی. اس کے بعد جانے لگے مولانا صاحب دعا میں یاد رکھیے گا. تو جو فرمایا آپ نے عالمیہ ہے ہمارا, 10 گھنٹے اس کے پاس بیٹھ کے اس کا وقت آپ نے برباد کیا, اور اس کے بعد جب جانے لگے آپ تو مولانا صاحب دعاؤں میں یاد رکھیے گا, خدا حافظ. اچھا مولانا صاحب اتفاق یہ ہو, فرض یہ کیجیے آپ کہ مولانا صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور ان کو ضروری کام ہے. اب وہ آپ سے یہ کہہ دیں کہ بھائی صاحب میں معذرت چاہتا ہوں میرے پاس وقت ہے, تو یہی صاحب جو بیٹھے ہوئے تھے کہنے کہ کتنے بد اخلاق آدمی, میں ان کے پاس آیا اور انہوں نے وقت تک نہیں دیا. ڈاکٹر کے پاس یہ جاتے ہیں, انجینئر کے پاس جاتے ہیں, وکیل کے پاس جاتے ہیں, وہ 2 منٹ بات کرتا ہے, اس کے بعد کہتا ہے آپ جائیے دوسرے کو آواز دیجیے, تب یہ برا نہیں مانتے. المیہ ہے یا نہیں, سوچنے کی بات ہے یا نہیں. انہوں نے جو ہے کیا ہے, ڈاکٹر کے پاس مثلاً گئے, یہ نسخہ لکھوایا, اس نے فیس لی. اسی طریقے سے وکیل کے پاس گئے, وکیل سے باتیں ہوئی, وکیل نے پورا فیس بنا کے ان کو دے دیا. ان کو افسوس بھی نہیں ہوتا, بتاتے بھی نہیں ہیں, پریشان بھی نہیں ہوتے. کہنے میں جو جا رہا تھا وہ یہ ہے کہ ہر چیز کو دین پر لا کے ڈال دیا گیا. ہر چیز کو دین پہ, ہر چیز کو انہوں نے یہ سمجھا کہ جو باتیں کتابوں میں آ گئی ہیں, روائی ہو یا حدیثی ہو, یا جو بھی جتنی بھی کتابیں جو علم دین سے تعلق رکھتی ہیں, اس کا یہ عالم دین کو کام ہے, عالم دین کا کام ہے کہ ہم کو بیان کریں, اس میں سے تمام باتوں کو نکال کر ہم تک پیش کریں اور ہم بیٹھے بیٹھے سنیں. جبکہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں جس طریقے سے علم دین موجود ہے, اسی طریقے سے علم طب بھی موجود ہے, اسی طریقے سے سائنس بھی موجود ہے, کائنات کا علم جو ہے اس میں سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب جو چونکہ میں واقعے سے مرتبط تھا اس لیے میں نے بیان کر دیا آپ کی خدمت میں. واقعہ کیا ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کیا ہوا, کسرا کے کنگورے ٹوٹے, محل میں جو کنگورے لگے ہوئے تھے وہ ٹوٹ کے گرے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امیر المومنین آئے ہیں کہاں, مدائن. آپ ایوان مدائن, آپ کو پتا ہے کہ جو حکومت اس کی جو پائیتخت تھا وہ وہیں کا. البتہ ممکن ہے کہ ایک پائیتخت یہاں رہا ہو, ایک پائیتخت وہاں رہا, جس سے ہوتا ہے بادشاہوں کا. بڑے بڑے بادشاہ آپ نے دیکھے ہیں, کئی جو ہے ان کی راجدھانیاں ہوتی ہیں, کبھی یہاں رہتے ہیں, کچھ سال یہاں رہ کے حکومت کیا, کچھ سال کے بعد حکومت کو ادھر منتقل کر لیا, اس کو راجدھانی بنا دیا, اس کو پائیتخت بنا دیا. امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم ٹہل کر ایوان میں جب پہنچے تو پاس میں ہی ایک کھوپڑی پڑی ہوئی تھی, ایک انسان کی کھوپڑی پڑی ہوئی تھی. آپ نے ایک صحابی سے فرمایا کہ اس کو اٹھا لو, آؤ. جب آپ وسط ایوان میں پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ ایک تشت لایا جائے, پانی سے بھرا ہوا. اب وہ تشت آیا, آپ نے اس میں کہا کہ کھوپڑی کو رکھو. کھوپڑی کو رکھا گیا. آپ نے فرمایا کہ اے بندہ خدا بتا کہ تو کون ہے, میں کون ہوں. اب اس نے بولنا شروع کیا, کہا کہ میں انوشیروان عادل ہوں اور آپ امیر المومنین ہیں. تو آپ امیر المومنین اسلام نے پھر اس سے فرمایا کہ بتاؤ تیرے حالات وہاں کیسے ہیں. تو اس نے کہا یا امیر المومنین, اب جو میں قابل غور جو بات تھی جس کے لیے میں نے اس کو چھیڑا یہاں پر, کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کیوں کہا کہ تشت پانی سے بھرا ہوا لے کے آؤ. یہ قابل غور ہے بات یا نہیں ہے, یہ سائنسدانوں کو سمجھنا اور سوچنے کی ضرورت ہے یا نہیں. یعنی ساری باتیں جب انگریز سرچ کر لیں تو ہم قرآن کھول کے کہیں کہ دیکھو یہ ہمارے قرآن سے کہہ رہے ہیں. نہیں عزیزان محترم, ہم کو کھول کے قرآن اور حدیث کو نکال کر ان کو بتانا ہے دیکھو ہمارے یہاں یہ ہے. سبحان اللہ. ہم کو ترقی کرنی ہے, نہیں کہ ان کی ترقیوں کو پھر ہم کہیں کہ دیکھو یہ قرآن میں ہمارے تھا. تو جو فرمایا آپ نے, ہم کو بیان کرنا یہ ہمارے یہاں موجود ہے. اچھا ایک بات اور بھی اسی ضمن میں آ گئی ہے تو ناظرین تک بات پہنچ جائے. عزیزان محترم, یہ جتنی ترقیاں مل رہی ہیں یہ 200-250 سال کی ہیں, یہاں سے شروع ہوئی ہے. ایک واقعہ بڑا عظیم ہے آپ کی خدمت, شاید یہ عبرت کا جو ہے وہ عبرت کے لیے بات ہو اور عبرت کا مقام جو ہے بن جائے گی. آیت اللہ مرشی نجفی نے اس بات کو بیان کیا, لکھا انہوں نے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نجف میں تھا, ایک دن گزر رہا تھا تو ایک چورن بیچنے والی سے اپنے چورن بیچتی ہیں, اسی ٹائپ کا وہاں کچھ سامان رہا ہوگا, یا جیسے اپنے یہاں وہ چاول کا جو ہے وہ بھوننے کے بعد اس کو پیش کیا جاتا ہے کاغذ میں کر کے لپیٹ کے. تو میں گزرا تو ایک ضعیفہ تھی, وہ
बेच रही थी, तो हमसे कहने लगी, वो कागज रखी हुई थी, उसमें एक छोटी सी पतली सी किताब थी, कहने लगे सैयद ये आप ले लीजिए इसको, ये आपके शायद आपके बहुत काम की होगी। तो कहने लगे मैंने उठा के देखा उसको, वाकई बड़ी कीमती किताब थी और मैं इसकी तलाश में था। मेरे पीछे जासूस जो है वो था यूरोप का, उसने जो है कहा बुढ़िया से कि मैं तुझको 5 जो है वो दीनार, समझ लिया 5 दिरहम या दीनार मैं तुझको देता हूं और ये मुझको दे दे। तो उसने कहा नहीं, मैं सैयद को कह चुकी हूं, सैयद अगर एक भी देंगे तब भी मुझे कबूल है। इतनी सी ये बात उसने अपने एम्बेसी लिख के भेज दिया कि मरशी नजफी यानी सैयद जो है वो किताब ले गए और किताब मुझको नहीं दिया। आप सोचिए, तो वहां से अफराद आए इनके पास कि आप वो किताब हमको दीजिए, हम अपनी मीरास को नहीं बचा पा रहे हैं, उसको रख नहीं पा रहे हैं, उसका एहतराम, लेकिन वो हमारी मीरासों को समझते हैं, वो हमारी मीरासों को जानते हैं। आपने यहां सुना होगा हुज्जतुल इस्लाम दहकान साहब को कहते हैं कि शाह के जमाने में हमारे एक सीनियर को अमेरिका जाना हुआ, जब वहां पहुंचे तो उनको एक देहात ले जाया गया सिर्फ छोटी सी लाइब्रेरी दिखाने के लिए। जब लाइब्रेरी में पहुंचे तो देखा हमारी जो है वो उसूल काफी लगी हुई है, मल्ला याहदुल फकी लगी हुई है, हमारी नहजुल बलागा लगी हुई है। कह लगे मैंने जैसे ही चाहा कि पकड़ के इसको जो है वो देखूं, तो वो बूढ़ा जो लाइब्रेरियन था उसने कहा हाथ ना लगाना, ये रही होगी तुम्हारी किताबें, अब ये हमारी हैं, इनके लफ्ज लफ्ज को, हर्फ हर्फ को, नुक्ते नुक्ते को हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें कहना क्या चाहते। तो जब ना, तो अब हमको हमारे जो साइंसदां हैं उनको इस बात पे गौर करनी चाहिए कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्यों कहा कि ये तश्त पानी से भरा हुआ लेकर आओ। क्या राबता है इस खोपड़ी का इस भरे हुए तश्त में पानी से, सर्च करने की जरूरत। खैर इमाम ने जो है उससे कहा कि तुम्हारे क्या हालात हैं, उसने बयान किया, कहने लगा या अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह ताला के नबी का ज़ुहूर हो चुका था, विलादत हो चुकी थी, और मैं चूंकि आदिल था अपनी रैयत के ऊपर, मैंने कभी जुल्म नहीं किया था, इसी उसमें था कि अभी थोड़ा सा टाइम है, मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत को कबूल कर लूंगा, जाके उनके ऊपर इस्लाम लेके आऊंगा। लेकिन हुआ यह कि मुझको मौत आ गई। दिल में चूंकि मेरे ये था कि मैं ईमान लेकर आऊंगा इनके ऊपर, और चूंकि आदिल था, खुदावंद आलम ने मुझको ऐसी जगह पर जहन्नम में रखा है कि जहां मुझ तक अदाब नहीं पहुंचता। जब अदाब आना चाहता है तो वो अदल दाफे बन जाता है। सलवात पढ़े मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। वक्त भी खत्म हो गया है और जो है वो मैं समझता हूं कि यहीं तक काफी है, लेकिन यह है कि जो काबिल गौर बात, सुभान अल्लाह, देखिए हर मजलिस में मैं भी जो है वो लफाजियां बहुत ज्यादा हिफ्ज करके आया था, लेकिन यह है कि मैंने समझा कि लफाजियों का जो है वो दीन आप तक न पहुंचाऊं, वो दीन लफाजियों के जरिए से पहुंचे, उसका कोई फायदा नहीं। आप भी वाह वाह करेंगे और मैं भी खुशहाल कि आप ये समझेंगे बहुत अच्छी मजलिस पढ़ा, मैं भी समझूंगा कि बहुत अच्छी मजलिस पढ़ा, लेकिन नतीजा ये हुआ कि ना आपको कुछ मिला और मुझको कुछ मिला, वैसे भी कुछ नहीं मिला। सलवात पढ़े मानवियात तो खुदावंद आलम अगर कबूल करे तो उससे बढ़ के खुदावंद आलम जो चीज दे देगा वो इस कायनात की, कि वो अफराद की जो खुद फकीर हैं वो क्या दें। सुभान अल्लाह। खैर तो खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात क्या है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात एक रसूल के उन्वान से अल्लाह ने पेश की है। अब इस चीज पे इंसान गौर करे कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये नुक्ता हमारे यहाँ जाकिरीन बेजा नहीं लगाते, बजा लगाते हैं कि अगर रसूल किसी को अपनी बज़्म से उठा रहा है तो उसकी जाती ख्वाहिश नहीं है, अब ये रसालत है जो बज़्म से उठा रही है। और अगर रसूल किसी को अपने बज़्म में बुला रहा है तो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बुला रहा है, बल्कि रसूल अपनी बज़्म में बुला रहा है। ये हमारे यहाँ बेजा नुक्ता नहीं लगाया था, वाकईन ये ऐसा ही है, इसलिए कि खुदावंद आलम ने इनको रसूल बनाकर, इसीलिए बात जगह वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल के अलावा वमा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम जी क्यों कहा गया? ताकि कोई इंसान तसव्वुर न करने पाए कि हमने अपनी लड़की की शादी मोहम्मद से कर दी तो मोहम्मद अब हमारे दामाद हो गए, कुछ नहीं है। नहीं,
محمد محمد ہے, محمد رسول ہے, آپ کے داماد نہیں ہے جو آپ کی مرضی سے چلیں گے. جس طریقے سے ایک داماد ہوتا ہے, احترام کرتا ہے اپنے سسر کا, سسر نے کوئی بات رکھ دی ٹال نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی بے منزلت باپ ہے, سسر بھی بے منزلت باپ ہے, لہذا. لیکن یہاں نہیں, یہاں اللہ نے روک لگا دی اس چیز پر کہ دیکھو آپ سسر ہوں گے, آپ صالح ہوں گے اپنی جگہ پر, لیکن ہم نے جس کو بھیجا ہے یہ آپ کا داماد نہیں ہے, یہ امت کا صلوات پڑھے. بس میں نے سبحان اللہ ختم کیا اپنی مجلس کو, اور بات زیادہ پھیلنے نہ پائے, طولانی نہ ہونے پائے. تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا اور اس نے تبلیغ رسالت انجام دیا, اور اس طریقے سے تبلیغ رسالت, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, یہاں پر اللہ نے کیوں نہیں کہا یا ایھا المزمل, یا ایھا المدثر, یا کیوں نہیں کہا یا محمد بلغ ما انزل الیک من ربک؟ یہاں پر بھی خداوند عالم نے رسول کو ان کے عہدے سے خطاب کیا ہے, یعنی آپ کا کام پہنچانا ہے, آپ کو ہم نے رسول بنا کے بھیجا ہے. اچھا یہ بھی ایک سوال ہے, واللہ یعصمک من الناس, اللہ آپ کو لوگوں سے کیا کرے گا؟ محفوظ رکھے گا. سوچنے کی بات ہے نا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں محفوظ رہ گئے؟ آخر آ کے شہید کر دیا گیا نا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طریقے سے محفوظ رہ گئے؟ گھر میں ہی, جو روایت جو ہمارے یہاں صحیح کیا ہے, گھر میں ہی گھر کی عورتوں نے زہر دے دیے, کہاں محفوظ رہ گئے؟ نہیں دیدان محترم, آپ آیت کو دیکھیں, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی گویا یہ ہے کہ اب رسول اس میں یعصمک من الناس میں یہ غور کرنا پڑے گا کہ رسول کرنا کیا چاہ رہے تھے, اس تبلیغ میں کون سی تبلیغ ہے. اب وہ جو تبلیغ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے, اگر وہ ابھی تک زندہ ہے تو پھر سمجھ لو کہ رسول کامیاب ہو گئے اور اللہ نے بچا لیا. اور وہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز پہنچایا ہے, جس چیز کا وعدہ خداوند عالم کر رہا ہے, وہ آج بھی محفوظ ہے, وہ آج بھی. لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ اجر رسالت جو لوگ لے کر آئے تھے, یا رسول اللہ آپ نے اتنی تبلیغیں کی ہیں, اتنا سب کچھ ہے, ہم آپ کو کچھ دینا چاہتے ہیں. رسول نے ایک چھوٹی سی بات مانگ لی خدا کے حکم سے کہ ہمارے اہل بیت سے مودت کرو. لیکن عزیزان محترم, جائے افسوس یہ ہے کہ ابھی رسول کی آنکھیں نہیں بند ہوئی تھی, ابھی رسول بیمار اس حد. آپ جن قابل غور بات ہے واقعا کہ جو شخص ابھی 2 مہینہ پہلے مولا کائنات کو اپنے ہاتھوں سے بلند کر چکا ہو, وہ 2 مہینے کے اندر اب جو چل رہا ہے تو پیر لڑکھڑا رہے ہیں. اب جو 2 مہینے کے بعد وہ آ رہا ہے مسجد میں, ایک صحابی جو مصلی پہ جا کے قابض ہو گئے, ان کو ہٹانے کے لیے جو آ رہا ہے, چل نہیں پا رہے. روایت کہتی ہے کہ رسول کو سہارا دیے ہوئے تھے لوگ دونوں طرف سے, تب رسول آئے ہیں. یہ کیا ہو گیا رسول کی زندگی میں؟ تو آپ سوچیں, جس رسول کا زندگی میں انہوں نے یہ حال کر دیا ہو, اس رسول کے مرنے کے بعد ان کے اہل بیت کے ساتھ کیسے پیش آئیں گے؟ عزیزانو, رونے کے لیے یہی کافی ہے کہ رسول کے جنازے میں کوئی شریک نہیں ہوا. 3 دن تک رسول کا جنازہ گھر میں پڑا رہا. اور رونے کے لیے ایک اور روایت پڑھی جاتی ہے ہمارے یہاں کہ ایک مرتبہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی آغوش میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ہے. آنے والے نے دق الباب کیا, بی بی نے کہا جاؤ بھی بابا سو رہے ہیں. پھر دوبارہ تھوڑی دیر کے بعد دق الباب ہوا, بی بی نے کہا کہ جاؤ بابا سو رہے ہیں. جب تیسری بار دق الباب ہوا تو ایک مرتبہ زہرا کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے رسول کے رخسار پر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھولی, کہا بیٹی کیا ہو گیا؟ کہا بابا کوئی بڑی دیر سے دروازے پہ دق الباب کر رہا ہے, میں کہہ رہا ہوں جاؤ میرا بابا سو رہا ہے. ارے رسول نے پلٹ کے کہا بی بی یہ کوئی اور
اور نہیں یہ ملک الموت ہے جو تمہارے در کا غلام ہے، یہ تم سے اجازت کے بغیر گھر میں داخل، میری بیٹی اس کو اجازت دے دو تاکہ یہ گھر کے اندر آ جائے۔ شہزادی نے اجازت دیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قفس انسری سے پرواز کر گئی۔ عزاداروں ابھی 2 دن پہلے آپ نے رسول کا غم منایا ہے۔ عزاداروں جب رسول کا انتقال ہو گیا تو ایک مرتبہ لعینوں نے آگ اور لکڑی جمع کی اور آ کر دروازہ زہرا پہ کہنے لگے اے فاطمہ، ارے ابو الحسن کو گھر سے باہر نکال دو ورنہ ہم گھر میں آگ لگا دیں گے۔ شہزادی دروازے کے پیچھے آگے کہنے لگی ارے تم کیا اس گھر میں بھی آگ لگا جس میں حسن حسین ہے؟ اللہ نے جواب دیا اگر حسن حسین ہے پھر بھی لگا دوں گا، لیکن عزاداروں ایک مرتبہ گھر کو آگ لگا دی گئی، زہرا کا گھر اجڑ گیا، زہرا کے گھر میں آگ لگ گئی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِلَىٰ اللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ جو واسطہ ہم سب کے پاس فرما اور اس مہلک بیماری سے ہم سب کو نجات دے۔ پالنے والے تجھے واسطہ ہے مولا اندر صلاۃ والسلام علیہ پہلے صدقے میں تمام جملہ مومنات جو مقروض ہیں کی قرض کی ادائیگیوں، جو پریشان حال ان کی پریشانی دور فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ ہے مولا اندر صلاۃ والسلام کا امام زمانہ حضور تعجب فرما، ہم سب کو ان کے عوام انصار میں شمار فرما۔ آتم یا حسین 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 یا حسین